نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر پر یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، آپ اس کے عنوان سن لیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے۔ کیا باپ کے ذمہ ساری اولاد کا صدقہ فطر ہے؟ اور کیا خامند اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتا ہے، یا بیوی اپنے خامند کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتی ہے؟ اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اور صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر ہم کب دے سکتے ہیں؟ اور اگر میرے دوستوں کوئی باپ اپنے بالغ اولاد کا صدقہ فطر ان کے پوچھے بغیر دے دیتا ہے، یا بیوی کا صدقہ فطر اس سے پوچھے بغیر دے دیتا ہے، تو کیا اس کا صدقہ فطر وہ قبول کیا جائے گا؟ یہ ساری باتیں بڑا اہم عنوان ہے میرے دوستوں آج کی اس ویڈیو کو، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ اس میں ہوگا۔ اور مزید میرے دوستوں ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستوں بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کو میرے دوستوں آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستوں بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن میرے دوستوں فرمایا کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنا سامان ان کے پاس ہے، ضرورت سے زائد ان کے پاس چیزیں اتنی موجود ہیں، اگر ان کی قیمت کو اکٹھا کیا جائے، ان کا قیمت کا حساب لگایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی قیمت بنتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر میرے دوستوں پھر ان کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا، قربانی بھی واجب ہوگی اور صدقہ فطر دینا بھی ان کے لیے میرے دوستوں واجب ہوگا۔ میرے دوستوں زکوٰۃ تو تب واجب ہوتی ہے جب مال کو پاس رکھے ہوئے سال گزر جائے، لیکن صدقہ فطر کا ایسا نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز اس کے پاس موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ میرے دوستوں صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ عید کی صبح صادق کو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، عید والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، اس کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ فرمایا جو غریب مستحق، جن کو زکوٰۃ لگتی ہو، جن کو ہم صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں، ایسی جگہوں کو دیکھا جائے گا۔ مدارس کو ہم دے سکتے ہیں جہاں پہ بچے پڑھتے ہوں، قیام کرتے ہوں، ان کو لے کے کھانا تیار ہوتا ہو، ان کی رہائش کا بندوبست ہو، ایسے مدارس کو ہم دے کر یعنی صدقہ فطر ان جگہ پر دے سکتے ہیں۔ اگر میں دوستوں ہم اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں کہ ان کے اندر کون مستحق لوگ ہیں تو ان کو صدقہ فطر دیا جائے، یہ دینا بہتر ہوگا۔ تو میرے دوستوں بات کرتے ہیں کیا باپ کے ذمہ اولاد کا صدقہ فطر دینا ہے؟ تو یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے بات، نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا یہ باپ کے ذمہ آئے گا، بالغ بچوں کا نہیں۔ نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا وہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی عورت کے ذمہ اپنے بچوں کی طرف سے، چاہے وہ نابالغ ہوں یا بالغ ہوں، نابالغ یا بالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا کسی عورت کے ذمہ نہیں آتا۔ اب میرے دوستو بات کرتے ہیں کہ خامد اپنے بیوی کا صدقہ فطر دے سکتا ہے یا اپنے بالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور بیوی کے اپنے خامد کا صدقہ فطر دے سکتی ہے؟ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لینا چاہیے، دے تو ہم سب سکتے ہیں، خامد اپنے بیوی کا بھی دے سکتا ہے، بیوی اپنے خامد کا دے سکتی ہے، اور باپ اپنے بالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے، اور بچے اپنے باپ کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان سب کے ذمہ نہیں ہے، یعنی باپ کے ذمہ بالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، خامد کے ذمہ بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، بیوی کے ذمہ خامد کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صدقہ فطر اپنے خامد کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا بالغ بچوں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی اہم بات مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بچوں کے بالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دے گا، صدقہ فطر ادا کرے گا، یا خامد اپنے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، تو پہلے اپنے بچوں کو بتانا، اپنی بیوی کو بتانا یہ ضروری ہے۔ باپ اپنے بچوں سے پہلے بتائے، ان کو، ان سے پوچھے، ہاں، اور خامد اپنے بیوی سے پوچھے، اس کو بتائے کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر دے رہا ہوں، وہ اجازت دے دے، وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے، تو پھر صدقہ فطر ادا ہوگا۔
اگر اس نے پہلے صدقہ فطر دے دیا اور صدقہ فطر دے کے کہنے لگا جو میں بعد میں بتا دوں گا، اپنے بچوں کو بتا دوں گا، اپنی بیوی کو بتا دوں گا، یا بیوی کہتے ہیں میں خامند کو بتا دوں گی، تو ایسی صورت کے اندر میرے دوستوں وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، وہ صرف خیرات رہے گی، صدقہ فطر دوبارہ ان کو دینا پڑے گا۔ ہاں، صدقہ فطر دینے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ جیسے میرے دوستوں ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کی پہلے نیت کی جاتی ہے، ویسے ہی آدمی نے 4 رکعتیں پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر وہ نیت نہیں کر سکتا کہ میں اس کو سنت کی نیت کر لیتا ہوں یا اس کی فرضوں کی نیت کر لیتا ہوں۔ وہ عمل کرنے سے پہلے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نیت کی جاتی ہے۔ میرے دوستو عمل سے پہلے فرمایا کہ نیت کی جاتی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر بچوں کی طرف سے ہو، بالغ بچوں کی طرف سے ہو، یا بیوی کی طرف سے دینا ہو یا بیوی کو خامند کی طرف سے دینا ہو، تو پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا، ان کو بتا کے پھر صدقہ فطر دیا جائے تو پھر انشاءاللہ ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ کیا میرے دوستو ہم صدقہ فطر سارا کا سارا ایک ہی فقیر کو دے سکتے ہیں یا مختلف فقیروں کو دیں؟ تو میرے دوستو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اور مختلف فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف جگہ بھی دے سکتے ہیں، اور ایک آدمی کو بھی، ایک فقیر کو بھی ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو اگر کوئی گھر کے اندر معذور بچہ ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے وہ بچہ، تو ایسے بچے کا بھی صدقہ فطر دینا اس کے باپ کے ذمہ ہے۔ وہ بچہ چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کا صدقہ فطر دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو صدقہ فطر روزوں کے ساتھ خاص نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو روزے نہیں رکھے تو اب صدقہ فطر میرے اوپر واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے رکھے ہوں یا روزے نہ رکھے ہوں، صدقہ فطر ہر حال میں واجب ہے۔ وہ فرمایا کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے، یہ صدقہ فطر دینا ہی دینا ہے، یہ دینا ہی پڑے گا۔ اگر پچھلے سالوں کے اندر ہم نے صدقہ فطر نہیں دیا تو پھر اس کا حساب لگا کر پھر بھی دینا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس کی قضا نہیں ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ صدقہ فطر اس کا بہتر طریقہ جو ہے، سنت طریقہ، وہ تو ہے کہ عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر آدمی ادا کر دے۔ یہ غریبوں کے ساتھ غمخواری ہے، وہ ہمارے خوشیوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس لیے تو میرے دوستو ائمہ کرام، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ عید سے یعنی رمضان کے اندر ہی آدمی صدقہ فطر دے دے، تاکہ وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ عید پڑھنے سے پہلے پہلے دینا یہ سنت ہے، لیکن اگر عید کے بعد بھی کوئی دے گا تو صدقہ فطر ہو جائے گا، دینا ضروری ہے۔ عید کے بعد دینا بھی ضروری ہے، عید سے پہلے دینا بھی ضروری ہے۔ یعنی رمضان کے اندر آدمی کو صدقہ فطر دیتا ہے، یعنی پہلے ہی دے دیتا ہے کہ چلو صدقہ فطر میں غریبوں کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ خوشیوں میں شامل ہو جائیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ پہلے بھی دے دے، بلکہ اس کو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ خوشیوں میں شریک ہو جائے، اس لیے ان کو رمضان کے اندر ہی صدقہ فطر دے دیا جائے۔ تو میرے دوستو صدقہ فطر پیسے دے سکتے ہیں، یا وہ جو کا آتا ہے یا گندم کا آتا ہے یا کشمش کا آتا ہے یا کھجور کا آتا ہے، کہ صرف یہی دے سکتے ہیں؟ میرے دوستو اس میں دوسرے ائمہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی گندم دینا چاہتا ہے تو وہ صدقہ فطر میں گندم ہی دے گا، گندم کی جگہ پیسے نہیں دے گا۔ اگر وہ جو دینا چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہی دے گا، جو کی جگہ پیسے نہیں دے گا۔ کشمش دینا چاہتا ہے تو کشمش دے گا، کشمش کے پیسے نہیں دے گا۔ اور ایسے ہی کھجور دینا چاہتا ہے تو کھجور دے گا، کھجور کی جگہ پیسے نہیں دے گا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، فرمایا کہ اگر آدمی گندم دینا چاہتا ہے تو گندم ہی دے سکتا ہے، اگر گندم کی مقدار کے بقدر پیسے دینا چاہتا ہے تو پیسے بھی دے سکتا ہے۔ ایسی کھجور کے مقدار اگر پیسے دینا چاہتا ہے یا کشمش کی مقدار پیسے دینا چاہتا ہے تو وہ پیسے بھی دے سکتا ہے۔ گندم دے گا تب بھی ہو جائے گا، پیسے دے گا تب بھی ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو آپ پیسے کتنے دینے ہیں، گندم کتنی دینی ہے، اس کی مقدار، صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا کہ کم و بیش 2.25 سیر، 2.25 سیر گندم صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ 2.25 سیر گندم صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ بہت بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 2.25 کلو یعنی 2.25 سیر گندم دینا، یہ صدقہ فطر کی مقدار مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کی ہے۔ لیکن میرے دوستو اگر ایک آدمی جب کسی بات کے اندر اختلاف ہو جائے، کسی رائے کے اندر اختلاف ہو جائے، تو پھر جس پہ بھی عمل کر لیا جائے وہ قابل قبول ہے۔ اب عام جو بات ہے وہ ہے 2.25 سیر، 2.25 سیر دے دیں گے تب بھی صدقہ فطر ادا ہوگا، 2.25 سیر دیں گے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو اگر کوئی آدمی جو دینا چاہتا ہے، کشمش دینا چاہتا ہے، کھجور دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کی مقدار کو ڈبل کر لے، اس کی مقدار کو یعنی گندم کی مقدار کو ڈبل کر لیا جائے۔ 2.25 سیر ہے تو 2.25 سیر کو ڈبل کر کے پھر اس کا جو دیا جائے۔
अगर तो 2.25 शेर के हिसाब से देगा, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह की यानी कि मुकर्रर की मिकदार के मुताबिक देना चाहता है तो फिर उसको डबल कर ले, जो है जो को डबल कर ले। और अगर खजूर देना चाहता है तो खजूर को गंदम से डबल कर ले, किशमिश देना चाहता है तो किशमिश को गंदम से डबल कर ले। तो इस एतबार से फिर वो आदमी अपने सदका फितर की मिकदार को दे सकता है। मेरे दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि सदका फितर देते हुए अच्छी चीज दी जाए, अच्छे रेट वाली चीज, अच्छी चीज जो हम अपने लिए खाना पसंद करते हैं, उसी चीज को हम दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करें। तो अच्छी किशमिश देनी है तो किशमिश अच्छी हो, खजूर देनी है तो खजूर अच्छी हो, खजूर अच्छी देनी है या उसके रेट के मुताबिक, उसकी कीमत के मुताबिक अगर हम कीमत देना चाहते हैं तो वो कीमत अच्छी खजूर की दें, अच्छी किशमिश की दें, या कम अज कम अच्छी गंदम की हम कीमत दें, यानी हम झुकता हुआ तोलें। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मजीद मेरे दोस्तों, अगर कोई आपका सवाल हो, आप उसका जवाब जानना चाहते हो तो कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।